بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بہت ہی اسپیشل ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اس وقت میرے سامنے یہ ایک پینسل موجود ہے، اریزر موجود ہے، شارپنر موجود ہے اور یہ ایک پیپر موجود ہے۔ اس سے آج ہم نے کچھ سیکھنا ہے۔ دیکھیں، یہ پینسل ہے، دنیا جانتی ہے کہ پینسل لکھنے کا کام کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا پوائنٹ آج کا ہمارا، یہ پینسل لکھنے کا کام کرتی ہے، مگر کب؟ جب یہ خود کو لکھنے والے کے حوالے کر دیتی ہے۔ جب یہ لکھنے والے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو پھر یہ لکھنے کا کام کرتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ کہ پینسل اچھا لکھنے کے لیے بار بار تراشے جانے کے عمل سے گزرتی ہے، شارپ ہوتی ہے۔ جب شارپنر سے اسے شارپ کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اچھا لکھتی ہے۔ تو یہ پینسل اچھی لکھائی کے لیے، اپنی اچھی کارکردگی کے لیے اور اچھا لکھنے کے لیے بار بار تراشے جانے کے عمل سے گزرتی ہے اور شارپ کیا جاتا ہے۔ جب سے شارپ کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ بہت خوبصورتی سے لکھتی ہے۔ اور ناظرین، تیسرا پوائنٹ اور تیسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس پینسل سے جو لکھا جائے، پھر اگر اسے مٹا دیا جائے تو بآسانی مٹایا جا سکتا ہے، ایریز کیا جا سکتا ہے، بآسانی یہ مٹ جاتا ہے۔ اور ہاں، چوتھی اور اہم بات اس کی یہ ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح اس پینسل کے اوپر کا حصہ بہت خوبصورت ہے، اسی طرح اس کے اندر جو کاربن ہے اس کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگا کاربن، تو پینسل اپنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتی۔ پھر آپ بچوں کی زبان پہ سنتے ہیں کہ ماما بابا دوسری پینسل دلا دیں، یہ پینسل بہت کچی ہے، جب شارپ کرتے ہیں بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے، اچھا لکھا نہیں جاتا۔ اندر کا حصہ کاربن جو ہے وہ مضبوط ہوگا تو پھر پینسل اچھا لکھ پائے گی۔ پانچویں بات اور بہت ہی اہم اور آخری بات اور خاص بات جو اس پینسل کی ہے وہ یہ ہے کہ اس پینسل سے اگر آپ پیپر پہ لکھیں یہ تب بھی لکھ دیتی ہے، آپ ٹیبل پہ لکھیں یہ تب بھی لکھ دیتی ہے، آپ دیوار پہ لکھیں یہ تب بھی لکھ دیتی ہے۔ یعنی پینسل کو جہاں بھی استعمال کیا جائے یہ اپنے نقش چھوڑ دیتی۔ تو ناظرین، کرنا یہ ہے کہ اب اس پینسل کی جگہ ہم نے خود کو رکھنا ہے اور ان خصوصیات کا امپلیمنٹ ہم نے اپنی ذات پہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت، یہ پینسل لکھتی ہے جب اپنے آپ کو لکھنے والے کے حوالے کر دے۔ اسی طرح ایک انسان اپنی اچھی پرفارمنس، اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے اگر وہ ایک اچھے استاد کے ہاتھوں اپنے حوالے کر دے۔ جب ایک کسی ماہر اور کسی اسپیشلسٹ کے ہاتھوں، کسی بڑے کے انڈر میں رہ کر انسان کام کرتا ہے اور سیکھتا ہے اور مراحل سے گزرتا ہے اور اپنا کسی کو استاد تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ انسان اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے۔ اور ناظرین، اسی طرح سے اس پینسل کی جو دوسری خاصیت تھی وہ بھی بڑی کمال کی تھی کہ یہ اچھی کارکردگی کے لیے، اچھا لکھنے کے لیے بار بار تراشے جانے کے عمل سے گزرتی ہے۔ بالکل انسان اسی طرح سے ہے۔ اگر وہ اپنا کچھ بیسٹ کرنا چاہتا ہے، کچھ اچھا کر کے دکھانا چاہتا ہے، اس معاشرے میں کچھ بننا چاہتا ہے، تو وہ بار بار تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، کرائسس سے گزرتا ہے اور اس میں بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا کردار نبھاتا ہے، تو پھر وہ معاشرے میں کچھ چمکتا ہوا ستارہ ابھر کے اور نکھر کے آتا ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین، پینسل کی جو تیسری خصوصیت ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب پینسل لکھتی ہے اور کچھ غلط ہو جائے تو اس کو آسانی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ اور جب اسے مٹایا جاتا ہے تو پینسل اڑ نہیں جاتی، ضد نہیں کرتی، اپنا انک اور ایگو کا پرابلم نہیں بنا لیتی کہ میرا لکھا بھلا کون مٹا سکتا ہے، میرا لکھا ہوا مٹانے کی جرات اور جسارت کس کی ہوئی، ہمت کس کی ہوئی۔ بالکل انسان اسی طرح سے اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور کوئی اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے اڑنا نہیں چاہیے، اسے اپنا ایگو پرابلم نہیں بنانا چاہیے، اسے انا اور ضد میں نہیں آنا چاہیے کہ میں غلط نہیں ہو سکتا یا میرا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا یا میرا کہا کچھ غلط ہو نہیں سکتا۔ جب اس کیفیت میں انسان آ جاتا ہے تو اس کی ترقی کے راستے رک جاتے ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو ہمبل رکھے اور اپنے اندر پینسل کی طرح یہ گنجائش رکھے کہ میرا لکھا کچھ بھی کیوں نہ ہو مٹایا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، پینسل کی چوتھی اور بڑی یونیک خصوصیت اور اسپیشلٹی یہ ہے اس کا جو ظاہری حصہ ہوتا ہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر یہ پینسل اچھا لکھنا چاہتی ہے اور آپ اس سے اچھا لکھائی کا کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے ظاہری خوبصورت حصے کے ساتھ ساتھ اس کا اندر، اس کا کاربن، اس کا باطن مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو بالکل انسان اسی طرح سے ہے، وہ ظاہری حلیہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ بنا لے، اس کا اندر، اس کا باطن بھی مضبوط اور خوبصورت ہونا چاہیے، تبھی وہ انسان ہر میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس پینسل کی جو پانچویں اور آخری خصوصیت آج میں نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ یہ پینسل چاہے وہ پیپر ہو، چاہے وہ دیوار ہو، ٹیبل ہو، کچھ بھی اس کے سامنے آ جائے، کسی بھی حیثیت کا کیوں نہ ہو، جب اس پہ لکھا جائے تو یہ کسی نہ کسی طرح لکھ ہی دیتی ہے اور اپنا کردار نبھا دیتی ہے۔ بالکل انسان اسی طرح سے ہوتا ہے۔ انسان کو کسی بھی حالات میں، کسی بھی گراؤنڈ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ سہولیات کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ ملے گا تو میں کچھ اچھا کر کے دکھاؤں گا، بلکہ ایک اچھا انسان، باصلاحیت انسان وہ ہوتا ہے جو کسی بھی حالات میں، کسی بھی گراؤنڈ میں اور کسی بھی سہولیات میں اس میں کچھ کر کے دکھاتا ہے اور کچھ ایسا کر کے دکھاتا ہے، اپنی شخصیت کے، اپنے کردار کے، اپنی سوچ کے ایسے نقوش چھوڑتا ہے کہ پھر
आने वाले देखते हैं कि यकीनन इसमें कोई सलाहियत थी और ये कुछ करके गया है। तो हमें भी अपनी शख्सियत को ऐसा बनाना है कि जब हम इन 5 खुसूसियात को पेंसिल की अपना लें तो फिर हमारा किरदार भी ऐसे होगा कि हम एक उस्ताद के हवाले अपने आप को करेंगे, फिर हम लिखने का काम एक अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, जैसे पेंसिल अच्छा लिख सकती है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बार बार तराशे जाने के अमल से गुजरना पड़ेगा, और वो यही है कि हमें तकलीफ़ें भी आएंगी, आजमाइशें भी आएंगी, क्राइसिस भी आएंगे। और इसी तरह से तीसरी खुसूसियत पे भी हमारी नज़र रहे कि अगर हमसे गलती हो गई है तो उस मिस्टेक को मिटाने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए। और चौथी खुसूसियत भी ये कि जिस तरह पेंसिल का कार्बन अच्छा अंदर से है और ज़ाहिर भी खूबसूरत है और बातिन भी मजबूत है, हमारा किरदार भी जिस तरह ज़ाहिर से खूबसूरत नज़र आते हैं अंदर से भी उतनी ही मजबूत और खूबसूरत हो जाए। 5वीं और आखिरी खुसूसियत, जब पेंसिल के सामने कुछ भी आ जाए तो वो अपना किरदार निभाती है और अपने नक्श छोड़ देती है। तो मुझे और आपको भी ऐसा बनना है, हालात कैसे ही क्यों ना हो, सहूलियात मैसर हो ना हो, जिन हालात में भी हम रहें, अपने किरदार से, अपनी सोच के, अपनी सलाहियतों के ऐसे नुकूश छोड़ जाएं कि किसी का भला हो जाए। तो ये थी पेंसिल की 5 खुसूसियात जिसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। इसी तरह से अपना फीडबैक देते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मुफ्ती साहब के ऑफिशियल YouTube चैनल शेख साद सलीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।